وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال تعالى في مقام آخر كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان فی جسد بنی آدم لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا اور اپنی حکمت بالغہ سے اسے انتہائی قیمتی اعضاء سے نوازا۔ ہر عضو اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ انسانی آنکھ کی اپنی اہمیت ہے۔ جو لوگ آنکھوں والے ہیں شاید ان کو تو اس نعمت کی قدر نہ ہو، لیکن جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں ذرا ان سے پوچھیں کہ انسانی آنکھ کی کتنی بڑی قیمت ہے اور نعمت ہے۔ انسانی گویائی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ بولتے رہتے ہیں اور فضول بولتے رہتے ہیں ان کو تو شاید اس نعمت کی قدر کا پتہ نہ ہو۔ ذرا ان سے پوچھیں جو اس نعمت سے محروم ہے کہ جو بندہ اپنے معافی ضمیر کا اظہار دوسرے کے سامنے نہیں کر سکتا۔ انسانی شنوائی کی اپنی ایک قدر و قیمت ہے۔ جو لوگ سنتے رہتے ہیں اور بے دریغ سنتے رہتے ہیں ان کو تو شاید اس کی قدر و منزلت کا نہ پتہ ہو، لیکن جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں ذرا ان سے پوچھیں۔ ہر عضو اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن انسان کے سینے کے بائیں جانب ایک چھوٹا سا عضو ہے جس کو دل کہتے ہیں، اس کی قدر و قیمت تمام اعضاء سے زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا مقصد بہت اعلیٰ ہے اور جو اس کے اندر چیز موجود ہے اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ اس کی بڑے پن سے، اس کے جثے سے نہیں لگایا جاتا، بلکہ اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس سے لگایا جاتا ہے۔ اب گھر کے اندر بڑے بڑے باکس اور پیٹیاں ہوتی ہیں جن کے اندر کپڑے ہوتے ہیں، ان کی وہ قدر و قیمت نہیں ہوتی، لیکن گھر کے اندر ایک چھوٹا سا جیولری باکس ہوتا ہے اور اس کے اندر سونے چاندی کے زیورات ہوتے ہیں، اور عورتیں بہت سنبھال کر ان کو سیف کو تالا، اس جیولری باکس کو تالا، پھر اس کمرے کو تالا، تو سنبھال کے رکھتی ہیں۔ اصل میں حالانکہ دیکھنے میں تو وہ دوسرے باکس سے چھوٹا ہے، لیکن اس کی قدر و قیمت کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو چیز پڑی ہوئی ہے وہ بڑی انتہائی قیمتی ہے اور وہ سونا اور چاندی ہے۔ اسی طرح انسانی جسم کے اندر جو دل ہے یہ باقی اعضاء کی طرح ویسے تو گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، لیکن اس کی قدر و قیمت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت رکھی ہے اور اس دل کے اندر ایمان کی دولت ہے۔ اور دل کی اہمیت اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ انسان کے جسم کی اصلاح اور فساد کا تعلق وہ دل کے ساتھ ہے۔ انسان کا دل ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک کام کرتا ہے، اگر دل کے اندر بگاڑ آ جائے تو انسان کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی جسد بنی آدم المزغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ سنو، بنی آدم کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو پورا جسم درست کام کرتا ہے، جب اس کے اندر فساد اور بگاڑ آ جاتا ہے تو پورے جسم کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ الا وحی القلب، سنو وہ دل ہے، دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اس کو سنوارا وہ سنور گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز، کسی بندے کی فضیلت اور مقام اور مرتبہ اس وجہ سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ زیادہ خوبصورت ہے، کوئی زیادہ مالدار ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بیوپاری ہیں، بندے کے دل کو دیکھتے ہیں کس کا دل سمرا ہوا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے کہ کون خوبصورت ہے کون بدصورت ہے، اور نہ تمہارے مال کو دیکھتے ہیں کون مالدار ہے کون فقیر ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس کا دل گناہوں سے پاک صاف ہے اور کس کا دل گناہوں سے اٹا ہوا ہے۔ وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں کس کے اعمال اچھے ہیں اور کس کے اعمال برے ہیں۔ تو بندے کی فضیلت اور مقام اس کے دل پر اس کا انحصار ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کی طرف دیکھتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے فقیہ محدث، آج بھی ان کی فقہ رائج ہے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے نہانے کے لیے، ایک حمام میں تشریف لے گئے، کپڑے سادہ پہنتے تھے، ساتھ خادم بھی تھا۔ تو حمام والے نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، پتہ نہیں کچھ دے گا بھی کہ نہیں دے گا۔ تو ان کو ایسے حمام میں نہانے کے لیے بھیج دیا جس میں کوئی اچھا نہانے کا انتظام نہیں تھا، اور صابن تولیے کا بھی صحیح انتظام نہیں تھا، صفائی بھی ستھرائی نہیں تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب اندر تشریف لے گئے، اندر جا کے جب حمام کو اندر سے دیکھا تو حمام والے کی نیت کو بھانپ گئے، اسی طرح باہر واپس آئے اور خادم سے فرمایا آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ 100 درہم ہے۔ اس وقت نہانے کے لیے 1 درہم بھی کافی ہوتا تھا۔ حضرت نے فرمایا یہ 100 درہم اس حمام والے کو دے دو اور اس سے کہو ہم نے تمہارے حمام میں نہانا بھی نہیں ہے، اور اس کو پیسے دیے۔ حمام والا بڑا حیران ہو گیا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ فقیر آدمی ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت اسی طرح حمام سے باہر تشریف لائے، راستے میں جا کر بڑے 2 قیمتی شعر پڑے، فرمانے لگے علی ثیاب لو یباع جمیعها کان بفلس والفلس منها اکثرا، میرے تن پر ایسے کپڑے ہیں جن کی قیمت 1 پیسہ ہوگی بلکہ 1 پیسے سے بھی کم ہوگی۔ وفیہن نفس لو تقاس بمعصیها نفوس الورا کانت اجل و اکبرا، لیکن او حمام والے ان کپڑوں کے اندر ایک ایسی جان ہے، اگر تم پوری دنیا کی خاک چھانتے پھرو گے تمہیں ایسی جان نہیں ملے گی۔ اللہ والوں کی یہ شان ہوا کرتی ہے کہ ان کے دل سنورے ہوئے ہوتے ہیں، دل سنورے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کی اصلاح کرے۔ انسان عیبوں کا پلندہ ہے، عیبوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب یہ بازار سے کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے، سیب خریدنے کے لیے جاتا ہے، تو دکاندار اگر داغی سیب ڈال دے تو فوراً نکال کے باہر ڈال دیتا ہے۔ 10 روپے کا سیب اس نے خریدنا ہوتا ہے تو داغی سیب قبول نہیں کرتا۔ وہ عظیم پروردگار جس نے اپنا ہمیں جنت میں دیدار کروانا ہے، ہمیں اپنی جنت عطا فرمانی ہے، وہ اس داغی دل کے بدلے کیسے ہمیں جنت عطا فرمائے گا؟ کیسے جنت عطا فرمائے گا؟ تو اپنے دل کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں اعضاء، یہ جسم دیا ہے، یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اور امانت کے متعلق شریعت کے 3 اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ امانت کو ضائع نہیں کر سکتا کوئی۔ اگر ضائع کرے گا تو اس کے اندر خائن کہلایا جائے گا۔ انسانی آنکھ، کوئی انسان کہے کہ یہ تو میری ہے، میں اس کو ضائع کر دوں، تو اس کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنا ہاتھ کاٹ کر تلف کر دوں، تو اس کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی آدمی خودکشی کرتا ہے، اپنی جان کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ جان اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہے، یہ کسی اور کی دی ہوئی نہیں ہے۔ یہ جان تمہاری ہے کہاں، تو کوئی اس کو ضائع نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ امانت کو جس مقصد کے لیے دیا جاتا ہے، اسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ عطا فرمائی کہ اس سے اللہ والوں کے نظر چہروں کو دیکھو، قرآن کریم کو پڑھو اور بیت اللہ کا حج کرو، بیت اللہ کی زیارت کرو۔ لیکن اگر ہم اس آنکھ سے غیر محرم کا پیچھا کریں گے، جن چیزوں سے دیکھنے سے منع فرمایا گیا ہے ان چیزوں کو دیکھیں گے، تو ہم خائن کہلائے جائیں گے، امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے۔ اسی طرح زبان ہے، اگر ہم اس سے سچ بولیں گے اور قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، واعظ و نصیحت کریں گے، تو ہم امانت دان کہلائے جائیں گے۔ اور اگر ہم اس سے کسی کی غیبت کریں گے، برائی بیان کریں گے، کسی پر طعن و تشنیع کریں گے، تو پھر ہم خائن کہلائے جائیں گے۔ اور تیسرا اصول امانت کے متعلق یہ ہے کہ امانت کو جس طرح امانت والے نے دیا ہوتا ہے، اسی طرح اس کو واپس کرنی ہوتی ہے، اسی طرح واپس کرنی ہوتی ہے۔ اب جب ہم بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، تو اس کا دل ہر قسم کی آلائشوں سے پاک ہوتا ہے۔ نہ اس کے اندر حسد ہوتا ہے، نہ بغض ہوتا ہے، نہ کینہ ہوتا ہے، نہ نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، نہ غیر اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ لیکن یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، اسی کے دل کے اندر پھر حسد بھی آ جاتا ہے، کینہ بھی آ جاتا ہے، بغض بھی آ جاتا ہے، غیر اللہ کی محبت بھی آ جاتی ہے، نفرتیں بن جاتی ہیں اس دل کے اندر۔ پھر یہ دل نہیں رہتا، یہ کوڑا دان بن جاتا ہے، نہ یہ بندے کے کام کا رہتا ہے، نہ اللہ کے کام کا رہتا ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن ثمرا ہوا دل کام آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون ولکن من اتى اللہ من قلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ تو مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئیں گی، الا من اتى اللہ من قلب سلیم، مگر جو شخص ثمرا ہوا دل لے کر آئے گا وہ اس کے کام آئے گا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر براہ راست 4 طرح کے اثرات پڑتے ہیں، 4 طرح کے اثرات پڑتے ہیں۔ پہلا اثر انسان کے دل پر یہ پڑتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے دل بھی اندھا ہوتا ہے؟ جی ہاں، قرآن عظیم الشان فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے، پھر اس کو حق راستہ نظر نہیں آتا۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما من عبد الا ولہ اربع اعین، ہر بندے کو 4 آنکھیں دی جاتی ہیں۔ عینانی فی وجہہ، 2 آنکھیں اس کے سر کے اندر ہوتی ہیں، یبصر بہما امر دنیا، جس سے وہ دنیا کے امور کو دیکھتا ہے، وعینان فی قلبہ، 2 آنکھیں اس سے دل کے اندر ہوتی ہیں، یبصر بہما امر الآخرہ، جس سے وہ آخرت کے امور کو دیکھتا ہے۔ جب ظاہر کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں تو اس کو دنیا کے راستے نظر نہیں آتے، وہ ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ جس کے دل کے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں وہ بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو حق راستہ نظر نہیں آتا، پھر وہ دین کے معاملے میں ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، اس کو حق باطل نظر آتا ہے، باطل حق نظر آتا ہے۔
اور اس کو دین کے ہر مسئلے کے اندر وہ کیڑے نکالتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں یہ بستر اٹھا کر جانے کا کیا فائدہ ہے۔ پھر یہ کہتا ہے قربانی کا موقع آتا ہے تو کہتا ہے یہ کیوں اتنے جانور قربان کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، کسی بچی کا نکاح کروا دیتے، کسی غریب کی بیوہ کی مدد کر دیتے۔ اب اس کو حق بات کے اندر کیڑے نکالے گا، اس کو حق بات نظر نہیں آئے گی، حق باطل نظر آئے گا، باطل حق نظر آئے گا۔ اور یہی انسان اگر تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو نور فرقان عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں نور فرقان عطا فرمائے گا۔ یہ فرقان کیا ہے؟ النور الفارق بین الحق والباطل، یہ ایسا نور ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق ظاہر کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا محمد امین صفدر اقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اسکول میں پڑھاتے تھے، فرمانے لگے، اکھاڑا میں رہتے تھے، فرمانے لگے کہ ہمیں پتہ چلا کہ لاہور کے اندر ایک اللہ والے رہتے ہیں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ التفسیر۔ تو کہتے کہ ہم ساتھیوں نے سوچا کہ ہم چلتے ہیں اور ان کی ملاقات کر کے آتے ہیں۔ تو ہم نے مشورہ کر لیا، ساتھی مل گئے۔ پھر ہم نے جاتے ہوئے سوچا کہ ہم پہلے یہ بھی جانچ تو لیں کہ آیا وہ اللہ والے ہیں بھی کہ نہیں۔ تو ہم نے کیا کیا، سیب لی، کچھ روپے حلال کے لیے اور کچھ 2-4 روپے حرام کے لیے، ان کے ہم نے سیب خرید لیے، حلال کے بھی سیب خریدے اور حرام کے بھی سیب خریدے۔ اور جو حرام کے سیب تھے ان پر ہم نے کچھ نشانات لگا لیے، ایک شاپر کے اندر بند کیے اور ہم لاہور پہنچ گئے۔ جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے حضرت کو عرض کی کہ حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ اور تحفہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ میرے لیے ہدیہ ہے کہ میرا امتحان ہے، میرا امتحان ہے۔ حضرت نے وہ شاپر سامنے رکھ لیا، اس کی گرہ کھولی، کچھ سیب نکالے، دائیں رکھ دیے، کچھ بائیں، ایک ایک سیب نکالتے جاتے، کچھ دائیں رکھتے جاتے، کچھ بائیں رکھتے جاتے۔ پھر فرمانے لگے یہ حلال کے ہیں اور یہ حرام کے ہیں۔ کہتے ہم حیران ہو گئے، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ واقعی اللہ والے ہیں۔ تو ہم نے کہا حضرت ہمیں بیعت فرما لیجیے۔ حضرت فرمایا کہ تم چلے جاؤ، تم تو میرا امتحان لینے کے لیے آئے تھے، تم بیعت ہونے کے لیے نہیں آئے تھے، لہذا یہاں سے چلے جاؤ۔ کہتے کہ سب ساتھی اٹھ کر چلے گئے، میں بھی ان کے ساتھ آ گیا۔ پھر جب ہم لاہور اسٹیشن پر پہنچے، باقی لوگ تو ریل گاڑی پر سوار ہو گئے، لیکن میں نے ساتھیوں سے کہا کہ میں حضرت سے بیعت ہوئے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ میں اسٹیشن سے واپس حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا حضرت اب میں اسٹیشن سے آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر حضرت نے مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما لیا۔